بسم اللہ الرحمن الرحیم سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءته فإن اللہ شدید العقاب، یعنی بنی اسرائیل سے پوچھو کہ ہم نے انہیں کتنی روشن نشانیاں دی اور جو اللہ کی نعمت کو اپنے پاس آنے کے بعد دے تو بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے۔ کم آتیناہم من آیت بینہ، ہم نے انہیں کتنی روشن نشانیاں دی۔ فرمایا گیا کہ بنی اسرائیل سے پوچھو کہ ہم نے انہیں کتنی روشن نشانیاں عطا فرمائی، ان کے انبیاء علیہ السلام کے معجزات کو ان کی نبوت کی صداقت کی دلیل بنایا، ان کے ارشاد اور ان کی کتابوں کو دین اسلام کی حقانیت کا گواہ بنایا۔ یاد رہے کہ یہ پوچھنا حقیقت میں انہیں قائل کرنے اور شرمندہ کرنے کے لیے ہے، اور ان کی اپنی نافرمانیوں کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانیوں کا اقرار کرنے کے لیے ہے۔ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ، جو اللہ کی نعمت کو بدل دے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمت سے آیات الہیہ مراد ہیں جو ہدایت کا سبب ہیں اور ان کی بدولت گمراہی سے نجات حاصل ہوتی ہے۔ انہی میں سے وہ آیات ہیں جن میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت اور صفت اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا بیان ہے، اور یہود اور نصارہ کا اپنی کتابوں میں تحریف کرنا اس نعمت کو تبدیل کرنا ہے۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَاب، یعنی کافروں کی نگاہ میں دنیا کی زندگی کو خوش نما بنا دیا گیا، اور وہ مسلمانوں پر ہنستے ہیں، اور اللہ سے ڈرنے والے قیامت کے دن ان کافروں سے اوپر ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالی جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، کافروں کی نگاہ میں دنیا کی زندگی کو خوش نما بنا دیا گیا، کافروں کے لیے دنیا کی زندگی آراستہ کر دی گئی، یعنی انہیں یہی زندگی پسند ہے، وہ اسی کی قدر کرتے اور اسی پر مرتے ہیں۔ دنیا کی زندگی وہ ہے جو نفس کی خواہشات میں صرف ہو اور جو توشے آخرت جمع کرنے میں خرچ ہو، وہ بفضلہ تعالی دینی زندگی ہے۔ اس آیت میں وہ لوگ داخل ہیں جو آخرت سے غافل ہیں۔ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ مسلمانوں پر ہنستے ہیں۔ کفار غریب مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے اور دنیاوی ساز و سامان سے ان کی بے رغبتی دیکھ کر ان کی تحقیر کرتے تھے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عمار بن یاسر، حضرت صہیب اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہم کو دیکھ کر کفار مذاق اڑایا کرتے تھے، اور دولت دنیا کے غرور میں اپنے آپ کو اونچا سمجھتے تھے۔ ان کے متعلق فرمایا کہ قیامت کے دن ایماندار ان کافروں سے بلند و بالا ہوں گے، کیونکہ برود قیامت مومنین قرب الہی میں ہوں گے اور کفار جہنم میں ذلیل اور خوار ہوں گے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ غریب مسلمانوں کا مذاق اڑانا یا کسی مومن کو ذلیل یا کمینہ جاننا کافروں کا طریقہ ہے۔ فاسق اور کافر اگرچہ مالدار ہو، ذلیل ہے، اور مومن اگرچہ غریب ہو، کسی بھی قوم سے ہو، عزت والا ہے، بشرطے کہ متقی ہو۔ كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، یعنی تمام لوگ ایک دین پر تھے تو اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء بھیجے خوشخبری دیتے ہوئے اور ڈر سناتے ہوئے، اور ان کے ساتھ سچی کتاب اتاری تاکہ وہ لوگوں کے درمیان ان کے اختلاف میں فیصلہ کر دیں، اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی انہوں نے ہی اپنے باہمی بغض اور حسد کی
وجہ سے کتاب میں اختلاف کیا، یہ اختلاف اس کے بعد کیا کہ ان کے پاس روشن احکام آ چکے تھے، تو اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو اپنے حکم سے اس حق کی بات کی ہدایت دی جس میں لوگ جھگڑ رہے تھے، اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ کان الناس امۃ واحدہ، تمام لوگ ایک دین پر تھے، حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے حضرت نوح علیہ السلام کے عہد تک سب لوگ ایک دین، ایک شریعت پر تھے۔ پھر ان میں اختلاف ہوا تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ یہ بعثت میں پہلے رسول ہے۔ رسول علیہ السلام کا سلسلہ شروع ہوا، نیز لوگوں کی ہدایت کے لیے بہت سے انبیاء اور رسول علیہ السلام کو کتابیں اور صحیفے عطا کیے گئے، جیسے حضرت آدم، حضرت شیس، حضرت ادریس علیہ السلام پر صحیفے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت، حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل، اور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل فرمایا۔ انبیاء علیہ السلام کی ہدایات آ جانے کے بعد بھی لوگوں نے اختلاف کیا، جیسے یہود اور نصارہ نے اپنی کتابوں میں اختلاف کیا اور آپس کی حسد کی وجہ سے کتاب اللہ کو بھی مشق ستم بنانے سے باز نہ آئے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے حق کی ہدایت فرمائی۔ چنانچہ یہود اور انصار کو جن باتوں میں اختلاف تھا، ان میں جو حق تھا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو وہ سمجھا دیا۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر اللہ قریب۔ کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالانکہ ابھی تم پر پہلے لوگوں جیسی حالت نہ آئی، انہیں سختی اور شدت پہنچی اور انہیں زور سے ہلا ڈالا گیا، یہاں تک کہ رسول اور اس کے ساتھ ایمان والے کہہ اٹھے اللہ کی مدد کب آئے گی؟ سن لو، بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ، کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ یہ آیت غزوہ احزاب کے متعلق نازل ہوئی، جہاں مسلمانوں کو سردی اور بھوک وغیرہ کی سخت تکلیف پہنچی تھی۔ اس میں انہیں صبر کی تلقین فرمائی گئی اور بتایا گیا کہ راہ خدا میں تکالیف برداشت کرنا ہمیشہ سے خاصان خدا کا معمول رہا ہے، ابھی تو تمہیں پہلوں کسی تکلیف پہنچی بھی نہیں ہے۔ بخاری شریف میں حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ کے سائے میں اپنی چادر کو مبارک سے تکیہ لگائے ہوئے تشریف فرما تھے۔ ہم نے حضور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے لیے کیوں دعا نہیں فرماتے، ہماری کیوں مدد نہیں کرتے؟ ارشاد فرمایا تم سے پہلے لوگ گرفتار کیے جاتے تھے، زمین میں گڑھا کھود کر اس میں دبائے جاتے تھے، آرے سے چیر کر دو ٹکڑے کر ڈالے جاتے تھے، اور لوہے کی کنگھیوں سے ان کے گوشت نوچے جاتے تھے، لیکن ان میں سے کوئی مصیبت انہیں ان کے دین سے روک نہ سکی۔ وَزُلْزِلُوا، اور انہیں زور سے ہلا ڈالا گیا۔ سابقہ امتوں کی تکلیف اور شدت سے اس انتہا کو پہنچ گئی کہ فرما بردار مومن بھی مدد طلب کرنے میں جلدی کرنے لگے، اور اللہ کے رسولوں نے بھی اپنی امت کے اصرار پر فریاد کی، حالانکہ رسول بڑے صابر ہوتے ہیں اور ان کے اصحاب بھی، لیکن باوجود ان انتہائی مصیبتوں کے وہ لوگ اپنے دین پر قائم رہے اور کوئی مصیبت ان کے حال کو متغیر نہ کر سکی۔ چنانچہ ان کی فریاد پر بارگاہ الہی سے جواب ملا کہ سن لو، بے شک اللہ تبارک و تعالی کی مدد قریب ہے۔ اس جواب سے انہیں تسلی دی گئی، اور یہی تسلی حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو دی گئی۔ اس آیت اور تفسیر میں مبلغین کے لیے اور نئے مسلمان ہونے والوں کے لیے اور نئے کسی نیکی کے ماحول اپنانے والوں کے لیے تسلی اور بشارت ہے۔
کہ وہ صبر اور استقامت کے ساتھ اپنی تبلیغ دین اور نیکی پر چلتے رہیں۔ يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم۔ آپ سے سوال کرتے ہیں کیا خرچ کریں؟ تم فرماؤ جو کچھ مال نیکی میں خرچ کرو تو وہ ماں باپ اور قریب کے رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور مسافروں کے لیے ہے، اور تم جو بھلائی کرو بے شک اللہ اسے جانتا ہے۔ یسألونک ماذا ينفقون، آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں۔ یہ آیت حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ کے جواب میں نازل ہوئی، جو بوڑھے شخص تھے اور بڑے مالدار تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ کیا خرچ کریں اور کس پر خرچ کریں۔ اس آیت میں انہیں بتایا گیا کہ جس قسم کا اور جس قدر مال قلیل یا کثیر خرچ کرو اس میں ثواب ہے، اور خرچ کرنے کی جگہیں یہ ہیں، یعنی والدین، رشتہ دار، یتیم، مسکین اور مسافر۔ یہاں دو مسائل ذہن نشین رکھیں۔ نمبر 1، اس آیت میں صدقہ نافلہ کا بیان ہے۔ نمبر 2، ماں باپ کو زکوٰۃ اور صدقات واجبہ دینا جائز نہیں۔ کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم وعسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وهو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، یعنی تم پر جہاد فرض کیا گیا حالانکہ وہ تمہیں ناگوار ہے، اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں ناپسند ہو حالانکہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں پسند آئے حالانکہ وہ تمہارے حق میں بری ہو، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ کتب علیکم القتال، تم پر جہاد فرض کیا گیا۔ جہاد فرض ہے جب اس کے شرائط پائے جائیں، اور اگر کافر مسلمانوں کے ملک پر حملہ کر دے تو جہاد فرض عین ہو جاتا ہے، ورنہ فرض کفایہ۔ فرمایا گیا کہ تم پر جہاد فرض کیا گیا اگرچہ یہ تمہیں طبعی اعتبار سے ناگوار ہے اور تمہارے اوپر شاق ہے، لیکن تمہیں طبعی طور پر کوئی چیز ناگوار ہونا اس بات کی علامت نہیں کہ وہ چیز ناپسندیدہ اور نقصان دہ ہے۔ جیسے کڑوی دوائی، انجیکشن اور آپریشن طبعی طور پر ناپسند ہوتے ہیں لیکن نقصان دہ نہیں، لیکن نہایت فائدہ مند ہے، بلکہ نہایت فائدہ مند ہے۔ یوں ہی کسی چیز کا تمہیں پسند ہونا اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ اچھی اور مفید ہے۔ بچے کو پڑھائی کی جگہ ہر وقت کھیلتے رہنا پسند ہوتا ہے۔ شوگر کے مریض کو مٹھائی پسند ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ چیزیں اس کے لیے مفید بھی ہیں بلکہ نقصان دہ ہیں۔ لہذا اے مسلمانوں، اچھا یا برا ہونے کا مدار اپنی سوچ پر نہ رکھو بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر رکھو کہ اللہ نے جس چیز کا حکم دیا ہے وہ بہرحال ہمارے لیے بہتر ہے، اور جس سے منع فرما دیا وہ بہرحال ہمارے لیے بہتر نہیں ہے۔ اس سے ملتا جلتا مضمون سورہ نساء کی آیت نمبر 19 میں بھی موجود ہے۔